نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقوق نسواں، عورت مارچ، عورتوں کی آزادی کے نعرے ہر سال ملک عزیز پاکستان اور دیگر دنیا کے مسلمان ملکوں میں بعض ایسی خواتین جو کفر کی پروردہ ہیں یہ ڈھونگ رچاتی ہیں اور اسلام کے خلاف، اسلامی نظام عفت اور عصمت کے خلاف سڑکوں پر نکل کر میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں. انہیں شاید یہ نہیں علم کہ اسلام اللہ کا وہ سچا دین ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا. اسلام سے پہلے یہی مغرب آج جن کو فالو کرتے ہوئے یہ بدبخت عورتیں اسلامی تہذیب کا مذاق اڑاتی ہیں، وہی مغرب جب اسلام ساری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، عورت کو وراثت کے اندر مکمل حق دے رہا تھا، عورت کی عزت اور احترام کو فرض قرار دے رہا تھا، عورت کو ماں کے روپ میں باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ دے رہا تھا، عورت کو بیوی کے اور بہن اور بیٹی کے روپ میں ایک مقام دے رہا تھا، اس وقت ان مغرب کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ یہ اپنی عورتوں کے ساتھ جانوروں کی طرح کا سلوک کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ ہسٹری آف بریٹانیکا پڑھیں, آپ ان کی اسپین کی, اٹالیا کی یہ جو پرانی تاریخ ہے وہ پڑھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ حائضہ اور نفاس والی خواتین کو غاروں میں بند کر دیتے تھے, اور جس طرح کوئی کسی کتے کو یا کسی جانور کو دور سے کھانا ڈالتا ہے نا, اس طرح ان کی طرف وہ کھانا پھینک دیتے تھے. ذلت اور پستی کی انتہا تھی اس وقت مغرب کی عورتوں کے لیے, جس وقت اسلام عورت کو باقاعدہ وراثت میں حق عطا کر رہا تھا. اور آج اسی مغرب کی پروردہ یہ چند 20 30 50 عورتیں ہوں گی, انہوں نے کروڑوں کے فنڈ لے کر اب کام کیا شروع کر دیا ہے, ملک عزیز پاکستان کو ٹارگٹ کیا, سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا. جہاں جہاں اسلام کی کچھ رمق باقی ہے یہ چاہتی ہیں کہ اسے بھی ختم کر دیا جائے, لیکن انشاءاللہ ان کی پھونکوں سے یہ دین کا نور بجھ نہیں سکے گا. اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے سے ختم کر دیں. واللہ متم نورہ, اللہ کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے نور یعنی اسلام کو تمام کروں گا, چاہے ان کافروں مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے, اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا. اب میرے بھائیوں حالت یہ ہے کہ میڈیا کفر کا پروردہ, یہ نام نہاد این جی اوز ظاہر ہے جن کا کھائیں گی راگ بھی تو انہی کا لاپیں گی نا. سارا سال جو تنخواہ دے, جو فنڈ دے, جو بیک اپ کرے, جو مغرب کی نیشنلٹیاں دے, جو وہاں کے سہانے خواب دکھائے, تو پھر یہ بدماش عورتیں انہی کا راگ لاپیں گی. اور ہمارے پاکستان کی اس بیچاری معصوم, پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والی, فیملی سسٹم کو ماننے والی, اپنے باپ, اپنے خاوند, اپنے بھائی, اپنے مرد رشتہ دار کی عزت کا احترام کرنے والی, ان عورتوں کو کہتی ہیں باہر آؤ, پردہ اتارو. نکاح کا مذاق, پردے کا مذاق, شادی کا مذاق, اسلامی شعائر کا مذاق, اور ہمارا میڈیا ان ظالم عورتوں کو دکھاتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے پر پابندی لگائی. سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے تھا ان سب کو الٹا لٹکاتی. یہ ہوتی کون ہے کہ یہ ملک عزیز پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا, اس میں نکاح کا, شادی کا مذاق اڑائیں. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے نا, اقوام متحدہ ایک بڑا ادارہ ہے. اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن جو ہے, اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے اس کے بے شمار ذیلی ادارے بھی موجود ہیں. بچوں کے ادارے, خواتین کے ادارے, فلاں ادارہ فلاں ادارہ. اس میں سے ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے یہ جی ظلم ہو گیا, یہ جی جبر ہو گئی. کئی دفعہ ان کا کشمیر کے بارے میں بھی بیان آتا ہے, وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جہاں ظلم ہو رہا ہے اگر یہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ ادارہ انسانوں کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے, نام نہاد حقوق کے لیے. وہ حقوق جو یہ اپنے لیے بنائیں گے یا دنیا کے لیے بنائیں گے. اب ان حقوق میں میرے بھائیوں انہوں نے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ویژن 2021 یعنی انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا ہے کہ 2021 کا ہمارا منصوبہ یا ویژن ہوتا ہے سوچ. جیسے ہم نے ایک سوچ بنائی کہ ہم نے جی یہ کام کرنا ہے, تو ان کا ویژن 2021 یعنی 2021 کا ویژن جو ہے اس میں 3 بڑے نقطے ہیں جو ان کی ویب سائٹ سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اب یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ اور وہ ادارہ
جو پوری دنیا پر لاگو ہے. ہر وہ ملک جو اقوام متحدہ کو مانتا ہے وہ جناب ان کے اندر جا کر یہ چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں. اور یہ بدماش کنجریاں اور ان کے سرپرست کنجر، یہ جو چند سو لوگ کروڑوں کے آبادی کے ملک میں ہیں، یہ اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے بجٹ یوز کر کر کے میرے بھائیوں یہاں ہمارے معاشرے کو پولوٹڈ کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں. اور ہماری عوام بھی جناب حقوق انسانی کے نعرے لگا کر ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میں آگے بتاتا ہوں حقوق انسانی اسلام نے کیا دیے اور آج مغرب میں عورت کی حالت کیا ہے. آج مغرب میں عورت کی ایک تو ہوتا ہے سنی سنائی باتیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا تھا کہ فَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ 4 ٹانگوں والے چوپائے، خنزیر، کتا، جو اس قسم کے جانور ہیں، فرمایا یہ وہ ہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر. یہ قرآن کہتا ہے. تو اب میرے بھائیوں کیا ہوا، یہاں ان کے 3 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ، ہم جنس پرستی کا فروغ اور ساری دنیا میں اس کو قانونی حیثیت دلوانا. یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہم جنس پرستی کی وجہ سے کیا عذاب دیا تھا کہ ان کی بستی کو الٹ کے رکھ دیا. آج عذاب کی شکلیں آئی ہیں. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ویژن 2021 کے اندر کیا کہتا ہے کہ ہم ساری دنیا میں ہم جنس پرستی، ہومو سیکشولیٹی، اس کو پروموٹ کریں گے اور ہر ملک میں اس کو قانونی حیثیت دلوائیں گے. اب دیکھ لیں برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، امریکہ، ان سارے ملکوں میں عورت عورت کے ساتھ اور مرد مرد کے ساتھ باقاعدہ نکاح کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ شادی کر سکتا ہے. رجسٹرڈ میرج. وہ میاں بیوی تصور ہوں گے. یہ گندگی یہ ہماری سوسائٹی میں بھی لانا چاہتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا. تو ایک تو ان کا یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہم جنس پرستی کا فروغ اور اسے قانونی حیثیت دلوانا چاہتے ہیں. اور یہ اسلام کی باقاعدہ ضد ہے. یہ اسلام کی ضد ہے، فطرت کی ضد ہے، نیچر کی ضد ہے. اور وہ سائنٹسٹ، وہ کرسچنز، وہ جوز جو پڑھے لکھے اور سمجھ والے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں. یہ نہیں کہ سارے عیسائی، یہ ایک طبقہ ہے جسے کہتے ہیں ایتھیسٹ، دہریے، لادین، ملحد، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ نبیوں کو مانتے ہیں، نہ کتابوں کو مانتے ہیں. بس ان کا اپنا ہی گند اور نظام ہے پوری دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں خود ہی بن گیا، خود ہی ہو گیا. بس کیونکہ یہ شیطان کے پجاری ہیں. اب یہ سارے ایتھیسٹ جو ہیں، اور میرے بھائیوں اس میں فری میسنز بھی شامل ہیں جو شیطان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں. اور اس وقت مغرب کے اکثر صدر اور وزیر اعظم فری میسن تحریک کا حصہ ہیں. جو دین کی تحریکیں ہیں، جو دین کی دعوت کی تحریکیں ہیں، جو اسلام کی تحریک، ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو انسانیت کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا قیامت کے بالکل قریب یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگ سڑکوں پر سرے راہ جانوروں کی طرح بدکاری کریں گے. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ. سڑکوں پر سرے راہ جانوروں کی طرح بدکاریاں کریں گے. پھر فرمایا بس تم انتظار کرو کہ قیامت آئی کہ آئی. انہوں نے ریڈ لائٹ ایریا بنائے ہوئے ہیں ایمسٹرڈیم کے اندر، بیلجیم کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر، جہاں پر بے حیائی لیگل ہے، جہاں پر شر لیگل ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں بھی اسے لیگل کر دیا جائے تاکہ امت مسلمہ زنا کے اندر، بدکاری کے اندر، ہم جنس پرستی کے اندر، اس فتنے کے اندر ڈوب کر جہاد کو، اسلام کو، توحید کو چھوڑ کر یہ بالکل بالکل ہماری طرح بن جائیں. چاہے کلمہ پڑھتے، اس کلمے کا کیا فائدہ؟ اس مسلمان کہلانے کا کیا فائدہ جب تو اللہ کے حکم کو ہی نہیں مانتا، جب تو اللہ کے نظام کا ہی منکر ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے تو میرے بھائیوں عورتوں کو اتنے حقوق دیے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد ہے یا عورت ہے، سارے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تمہارے کنبے قبیلے برادریاں صرف اور صرف تمہارا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے ہو ایمان والا۔ فرمایا جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پر ہو ایمان والا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر بغیر حساب کے رزق دے گا۔ یہاں ہمیں جو رزق ملتا ہے نا میرے بھائیوں، پیسہ ملا، مال ملا، کھانے کو ملا، پہننے کو ملا، گاڑی ملی، اولاد ملی، اس سب کا ہم نے حساب دینا ہے۔ مال آیا تو کہاں سے آیا، اولاد، اس کی تربیت، تیرا لباس، تیری گاڑی، تیرے معاملات، حساب دینا ہے نا اس کا۔ اللہ کہتا ہے وہاں جو مومن ہوگا، نیک کام کرنے والا، میں انہیں جنت میں بھی داخل کروں گا، اور وہاں بغیر حساب کے انہیں دیا جائے گا۔ وہاں پھر پوچھا کوئی نہیں جانا کہ تجھے اتنی نعمتیں دی، کیونکہ تو دنیا میں فرما برداری کر کے آیا تھا۔ تو اللہ نے تو یہاں پر عورت مرد کو برابر کیا کہ بھائی نیک عمل کر کے آؤ، ہو ایمان والے، تمہیں جنت ملے گی۔ تو یہ میرے بھائیوں پہلا کام ان کا کیا ہے، ہم جنس پرستی کا فروغ اور اس کو دنیا میں قانونی حیثیت دلوانا، یہ بھی پاکستان میں بڑی سازش چل رہی ہے۔ یہ پچھلے کچھ سال پہلے ایک آسمہ جہانگیر وکیلنی تھی، بدبخت ملحد قسم کی، اس نے بھی تحریک چلائی، اسی طرح عورت فاؤنڈیشن، لا ریب، فلانی تنظیم، کیا ہے جی کہ جی ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اس سے بڑا تو ظلم ہی کوئی نہیں، یہ تو پاکستان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی بستیوں کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، اللہ تو ایسی بستیوں کو الٹا کر دیتا ہے۔ دوسرا اسقاط حمل، یہ بھی ایمنسٹی 2021 ویژن کے اندر ہے۔ اسقاط حمل کو جائز قرار دینا اور قانونی طور پر اسے پھیلانا اور منظور کرنا، یہ کیا ہے؟ ابورشن، ناجائز پریگننسیز، حمل جو ہیں ان کو ضائع کرنا جائز ہو اور اس کی قانونی پروٹیکشن ہو تاکہ زنا کھلے عام ہو۔ دیکھیں پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے پچھلے دنوں لاہور سے کسی بھائی کا سوال آیا، وہ کہتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار ہے، وہ نرس ہے کسی ہاسپٹل میں، اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک دن میں 20 کیسز آتے ہیں ناجائز حمل کے، DNC کروانے کے لیے، اور 10 لاکھ روپے وہ ہسپتال والے چارج کرتے ہیں۔ وہ عورت پوچھتی ہے، ظاہر ہے ہم وہاں ملازم ہیں، ہمیں بھی کام کرنا پڑتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا یہ تو صریحاً حرام ہے، یہ تو آپ زنا کی باقاعدہ ترویج کر پھر آگے سے جی انہوں مار دیں گے، ان پر اللہ کی حد قائم ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، حد تو قائم ہونی چاہیے، 4 گواہ ہوں، زانی مرد اور زانیہ عورت کی کیا حد ہے؟ الزانیۃ والزانی، قرآن کہتا ہے زانی مرد ہو زانیہ عورت ہو، اگر وہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ حکومت کو یہ فرض ہے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے اگر غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو اتنا زمین میں دبا کر سنگسار کر دیا جائے گا۔ زنا رکتا کیوں نہیں؟ تو اللہ کی حد قائم ہی نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، کروڑوں اربوں ڈالر لوٹ کر جب جیلوں سے لوگ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے اس ملک کی، ایسے جیسے کہ کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے تو لاکھوں روپے، اور منڈی کے اندر میں اب آپ کو میرے بھائیوں ہمیں پتا ہے کون کون سے ہاسپٹلز اور کون کون سی LHVs یہ بدبختی کے کام کر رہی ہیں، اور ان لوگوں کے کلینک کے اوپر کوئی رش نہیں ہوتا۔ مریض کہاں سے جائے گا؟ انہوں نے ہفتے دا ایک مریض بھی بڑھا ہے۔
زنا کی پروموشن. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اسے جائز قرار دو. ہر ہسپتال جو عورت حاملہ ہو جائے زنا کے ساتھ جائے کسی بھی ہسپتال میں لیگلی اپنا ابورشن اپنی ڈی این سی کروا کے گھر واپس آ جائے, پھر اگلے کو تیار. زنا کی پروموشن یہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بدبخت کنجریاں یہ اس زنا کو ہمارے معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت جو زنا کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ان کے جسم کے اندر سے ان کا ایمان مکمل خارج ہو جاتا ہے, اور چھتری کی طرح ان کے سر پر ہے, ایمان رہتا ہی نہیں ایسے بندے میں. کبائر میں سے کبائر میں سے. تو دوسرا ان کا یہ اسے جائز قرار دیا. تیسرے نمبر پر دنیا بھر سے سزائے موت کے قوانین کو ختم کیا جائے. یہ ہے اللہ سے جنگ. اللہ کیا کہتا ہے؟ نفس کے بدلے میں نفس ہوگا, یعنی نفس کہتے ہیں جان کو, جان کے بدلے میں جان. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. جان کے بدلے میں جان ہوگی, ناک کے بدلے میں ناک ہوگا, آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہوگی. یہ کس کا قانون ہے؟ یہ عرش والے رب کا قانون ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ سزائے موت کا قانون. سزائے موت کا قانون اگر دنیا سے ختم کر دو گے, لوگ تو دھڑلے سے قتل کریں گے ایک دوسرے کو. لوگ تو میرے بھائیوں جن گناہوں پر اللہ نے موت کی سزا رکھی ہے دھڑلے سے کریں گے. یہ 3 ویژن ہیں جی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو آج تک فلسطینیوں کو, کشمیریوں کو, مظلوموں کو, اور دیکھ لو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اتنا سا منہ لے کر آج تک برما کے بارے میں ان کا کوئی بیان سنا آپ نے؟ جہاں لاکھوں مسلمانوں کو کوئلہ بنا دیا گیا. یہ ساری ایمنسٹیاں, یہ سارے یو این او کے میرے بھائیوں وہ ادارے ہیں جو کفر کی پروموشن میں یو این او کے آرگن بنے ہوئے ہیں. یو این او کے جہازوں کے اوپر بائبلیں تقسیم ہو رہی ہیں, کفر پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ میرے بھائیوں ان کا ایک خطرناک ایجنڈا ہے, اور انشاءاللہ اسلام والے اس ایجنڈے کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ہم اپنے گھروں میں پردہ قائم کریں گے, ہم اپنے گھروں میں اسلام قائم کریں گے, ہم اپنے معاشروں میں حیا قائم کریں گے, ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے, ہم زنا کے خلاف بند باندھیں گے, ہم محرم غیر محرم کا فرق کریں گے, ہم پردے کا نظام قائم کریں گے, ہم شر اور فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے, ہم اپنے گلی محلے رشتہ دار ان سب کو ان برائیوں سے روکیں گے. یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کنجریاں ان کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہے شاید پورے پاکستان کا اتنا بجٹ نہ ہو, اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اسلامک ریپبلک ہے, یہاں کا قانون اسلامی ہے, یہاں کسی وقت بھی اللہ کا دین قائم ہو گیا ہماری خیر نہیں. کیونکہ اللہ کا دین جب قائم ہوتا ہے نا, اللہ کے دین قائم ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی یہ ہے کہ اسلام کا نظام, امر بالمعروف نہی عن المنکر نظام کا, نماز کا نظام, زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے. جب اپنے ملک میں سارا نظام قائم ہو جائے تو پھر جہاد کے لشکر نکالے جائیں. یہ فرض ہوتا ہے, یہ ایک پورا پروسیس ہے اللہ نے رکھا ہوا. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے عورتوں کے بارے میں وقرن فی بیوتکن. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو, یہ بازاروں کی زینت بنے, یہ کاروبار کی زینت بنے, یہ مارکیٹ اور منڈی کے اندر ذلیل و رسوا بھی ہو, یہ ایک ایک رات میں 7 مردوں کا منہ دیکھے. یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں. پورے ہم رہے ہیں یورپ میں, کسی جگہ پر میرے بھائیوں میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, ہمارے سے انہوں نے آج تک, میں انگلینڈ میں کتنا عرصہ رہا, انہوں نے آج تک باپ کا نام پوچھتے ہی نہیں ہوں, کیونکہ ابا جی کا وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا. جی دس از ریالٹی. والد کا نام مغرب کے لوگوں میں سے اکثریت کو علم ہی نہیں میرا ابا جی کون ہے. وہاں صرف اور صرف ماں کا نام چلتا ہے. جس شعبے میں چلے جاؤ, یونیورسٹی میں چلے جاؤ, بینک میں چلے جاؤ, یہاں چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, ماں کا نام, کیونکہ ماں کا تو نام پھر پتہ ہی ہونا ہے جس نے جنم دیا. باپ کا نام نہیں پوچھتے. گندا معاشرہ, زنا والا معاشرہ, بدکاری والا معاشرہ,
گندی نسل والا معاشرہ، اور یہ لوگ دنیا میں تہذیبوں کے علمبردار بنے ہوئے ہیں جی، ہم سب سے بہتر تہذیب ہے، اور ہمارے بھی کاٹھے انگریز ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جی، ہماری مغرب کے ساتھ جی یہ ہونی چاہیے، مغرب کو فالو کرنا چاہیے۔ مغرب تمہیں کیا دے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کیا کہتے ہیں؟ نکلو گھروں سے باہر۔ میرے بھائیوں، کھانے پینے کی مشہوری میں عورت، ہمارا میڈیا سارا انہیں کا پروردہ ہے۔ عورتوں کو میدانوں میں لے کر آؤ، عورتوں کو گلیوں میں نکالو، عورتوں کو سڑکوں پر نکالو، عورتوں کو مرد کی رکھیل رکھو، عورتوں کو ملازم بھرتی کرواؤ، عورتوں کو سیکرٹری بھرتی کرواؤ۔ عورت میرے بھائیوں بے پرد ہر محکمے کے اندر گھومتی پھرے، مچلتی پھرے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو، فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بازاروں میں لہک لہک کے مت چلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ایک ہوتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، یہاں صیغہ کیا استعمال ہوا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اپنے گھر میں رہ کے نماز ادا کرو۔ صرف نماز نہیں، عورت کو کیا حکم ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں رہ پھر نماز پڑھ۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اپنے گھر میں رہ زکوٰۃ دے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی نماز، سب سے افضل نماز عورت کی وہ ہے جو اس کے گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں۔ عورت کی سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جو اس کے گھر کے سب سے آخر والے کمرے میں ہے، یعنی جو پروٹیکٹڈ جگہ ہو جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اندر رہنے کا حکم دیا۔ اچھا جی، تم عورتوں کو بند کر دیتے ہو، تم عورتوں کو قید کر دیتے ہو، تم نے یہ کر دیا، ارے ظالم، تو عورت کو بازار کا، منڈی کا، مارکیٹ کا، سیکرٹری کا، اسے تو جناب وہاں پر نشانہ بناتا ہے، وہاں پر وہ بیٹھتی ہے، ہزار بندے کے سامنے مسکرا کے بولتی ہے، اس کو ہر بندہ ہیراس کرتا ہے، کوئی سیکشلی ہیراس کرتا ہے، کوئی مینٹلی ہیراسمنٹ اس کو کرتا ہے، اور ہماری عورتیں تو الحمدللہ ملکہ بن کے اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا پردہ، اس کی زینت، وہ صرف اور صرف اس کے خامند کے لیے ہے۔ نسب بھی پاک، معاشرہ بھی پاک، زمانہ بالکل سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور اگر نسب پاک نہ ہو تو میرے بھائیوں پھر فتنے ہی فتنے ہیں۔ اب دیکھ لو، اسلام نے کہا ہاں تجھے طلاق ہوئی، 3 مہینے تک شادی نہیں کر سکتی، عدت گزار۔ کہ جی کیوں؟ تاکہ پتا چلے تیرے پہلے خامند کا حمل تو نہیں، اگر حمل ہے تو پھر تیری عدت وضع حمل ہوگی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا آگے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ اسلام ہے، نسب کی پاکیزگی۔ خامد فوت ہو گیا، 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ سوگ، اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ نسب کی پاکیزگی۔ اور یہاں کیا ہے؟ نہ نسب کی فکر، نہ نسل کی فکر، نہ جائز نہ جائز کی فکر، اور یہی کام آج ہماری یونیورسٹیوں میں جاری ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک لڑکا ایک مردہ عورت کو اٹھا کے ایک اسپتال میں پھینک کے لاہور میں کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ دوستیاں کرتے ہیں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی جتنی اصطلاحات ہیں یہ غیر شرعی حرام کبیرہ گناہ اصطلاحات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مرد اور عورت جو 2 محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے صرف ایک ہی بہترین راستہ ہے کہ ان کی محبت شادی کے بعد ہو، نکاح کے علاوہ اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا کسی بھی لیول پر وہ حرام ہی رہے گا اور معاشرے کی بربادی کا باعث بنے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں میں رہو، ملکہ بن کے رہو، گھر کی مالکہ بن کے رہو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے خامد کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے بچوں کی تربیت کرو، تیری بھی وہ اولاد ہے۔ تو ملکہ بن کے رہنا اگر پسند نہیں کرتی تو پھر ایک دن میں تو 10 لڑکوں کا 10 بندوں کا منہ دیکھے گی۔ پھر کیا ہوگا؟
مجھے یہ بتائیں، یہ میرا جسم میری مرضی والی یا مغرب کی جو زنانیاں ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی؟ لگتی ہے نا، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، انہوں نے بھی اپنی نہانا دھونا بھی ہے، انہوں نے سونا بھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، یہ کام بھی کرے، یہ نوکری بھی کرے، یہ ذلیل و رسوا بھی ہو، یہ کھانا بھی اپنے بچوں کا پکائے، اس کے ساتھ یہ کیا ہے جی، آزاد، فریڈم۔ اور جس عورت کو اللہ کہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ حکم نازل کر دے، اے مرد، اے مرد، تیری بیوی، تیری ماں، تیری بہن، تیری اولاد، ان کے نان و نفقہ کا تو ذمہ دار ہے، تیرا رب کہتا ہے۔ کس کا تو ذمہ دار ہے؟ نان و نفقہ۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا قوام ہے، اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، وہ یہ کرے گا، عورت اس کے گھر کی حفاظت کرے گی، وہ کما کے لائے گا، عورت حفاظت کرے گی، وہ ذمہ داری پوری کرے گا، مال جان کپڑا لتھا، عورت اس کی عزت کی حفاظت کرے گی۔ فرمایا جہاں اس کا خامد پسند نہیں کرتا، بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ وہاں کسی کو بیٹھنے نہ دے۔ اگر وہ اس کے گھر میں آنا کسی کا پسند نہیں کرتا تو بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اسے گھر میں آنے نہ دے۔ یہ اسلام کا پاکیزہ نظام ہے جسے یہ گندی عورتیں ہمارے معاشرے میں داخل کر کے، ہمارے معاشرے سے نکال کے اپنا گندا باطل نظام لانا چاہتی ہیں، تاکہ یہ بھی پولوٹڈ، گندے ہو جائیں اور یہ بھی زنا بدکاری والے بن جائیں۔ قوم لوط کہتے ہیں ہم جنس پرستی کو جی لیگل ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ نقل کیا نا سورہ اعراف میں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، میں دیکھتا ہوں تم میں ایک گندگی جو آج تک دنیا میں نے نہیں دیکھی، جو آج تک دنیا میں نے نہیں دیکھی، کھلم کھلا میرے بھائیوں قوم لوط کا عمل یہ کرنے والی لوگ، اور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو باقاعدہ یہ لیگلائز کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک وجہ دیر سے شادیاں بھی ہیں، اس میں ایک وجہ بے جا اپنی اولادوں کو بے مہارا کرنا ہے، اس میں ایک وجہ اندھا اعتماد ہے اپنے نوکروں پر، اپنے ملازموں پر، رشتہ داروں پر، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز کو پریسائزڈ ناپ تول کر رکھیں، کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہ کریں کہ کل کو شر کا منہ دیکھنا پڑے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ کہتا ہے جب قوم لوط پر انہوں نے کھلم کھلا بدکاری کرنا شروع کر دی تو اللہ کہتا ہے پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کے شہر کے اوپر والے حصے کو الٹا کر دیا، اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا، اور ان پر تہ بتہ، ایسے نہیں دو دو پتھر نہیں برستے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حجارۃ من سجیل منضود، فرمایا ہم نے ان پر نوکدار پتھر تھے، وہ بالکل تیز پتھر نہیں ہوتے، نوکدار پتھر، تہوں کی تہیں میرے بھائیوں گرتی تھیں، اور ان کو اللہ نے قیمہ بنا کے رکھ دیا۔ یہ سزا کس بات کی تھی؟ جو عمل، گندا عمل وہ کرتے تھے۔ اور ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف، میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ یہ تو قوم لوط کا ذکر تھا نا قرآن میں، مجھے اور آپ کو ڈرانے کے لیے، یہاں کیا فرمایا؟ میری امت پر بھی 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ پہلا عذاب کیا ہوگا؟ خسف، زمین پھٹے گی، شہروں کے شہر غرق ہو جائیں گے،
یہ ہونا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت میں یکون فی امتی، میری امت میں 3 قسم کے عذاب آئیں گے. خسفن، زمین پھٹے گی، پورا علاقہ دھنس جائے گا، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. ومسخن، اور چہرے بگڑیں گے، چہرے مسخ کیے جائیں گے. رات کو بندہ سوئے گا تو انسان، صبح اٹھے گا تو بندر اور خنزیر بن چکا ہوگا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وقذفن، اور ان پر پتھروں کا مین پڑے گا. یہ ہونا ہے. ہماری امت کے بھی بعض جگہوں پر، علاقوں پر قیامت کے قریب یہ ہونا ہے. شہر کے شہر زمین پھٹے گی، اس میں دھنس جائیں گے اور پتھروں کا مین پڑے گا، شکلیں بگڑیں گی. صحابہ نے پوچھا متا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب شرابیں پی جائیں گی، جب گانے بجانے والیاں، زناکاری عام ہو جائے گی. ترمذی میں حدیث ہے، جائے جا کے دیکھ لیں. آج ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ اسکولوں میں، کالجوں میں اناگوریشنز ہیں، پروگرامز ہیں، افتتاح ہے، ناچ گانا، کنجر خانہ، محرم غیر محرم کا فرق نہیں، ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں، پردہ نہیں ہے. انجام کیا ہے؟ بدکاری. بازاروں میں دکانداروں نے اپنی دکانوں کے اوپر کمرے بنائے ہوئے ہیں زنا کرنے کے لیے. میرے پاس ایک منڈی بہت دن شہر کا ایک تاجر آیا چند مہینے پہلے، رو رہا تھا. کہتا ہے میں نے 10 سال سے زائد یہ عمل کیا ہے کہ میں نے اپنی دکان کے اوپر کمرہ بنایا ہوا تھا، میں ایک دن میں وہ بدکاریاں کرتا تھا. کہتا ہے میں حج پر گیا، عمرے پر گیا، والدہ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈر لگا ہے، میں نے توبہ کیا، میں رویا ہوں. اب مجھے بتائیں میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب وہ بندہ پوچھنے آیا ہے، مسئلہ رو رہا ہے. اس قدر حالات بگڑ چکے ہیں اور ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. پرواہ کوئی نہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اسے تو چلے اللہ نے توفیق دے دی، اس نے اپنے سانس کے جاری ہوتے ہوئے توبہ کر لی. جو بندہ اس کیفیت میں مر جائے، مجھے بتائیں اس کا کیا حال ہوگا. اس قدر زنا اس مسلم سوسائٹی کے اندر میرے بھائیوں پھیل چکا ہے. یہ انہوں نے پورا نظام کیا ہے. اور صحابہ کا کیا منہج تھا؟ صحابہ میں میرے بھائیوں میں واقعہ پڑھ رہا تھا، سیدنا مرثد بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر یہ ڈکیتیاں کیا کرتے تھے جب اسلام نہیں قبول کیا تھا. اور میرے بھائیوں زنا کیونکہ اس وقت ان میں حرام ہی نہیں تھا، زنا کرتے تھے. ایک دفعہ دوبارہ کسی سفر میں جا رہے تھے، کسی لشکر میں جا رہے تھے، تو ان کی ایک پرانی جاننے والی، اس کا نام تھا عناق، نسائی کی روایت ہے. دیکھو صحابہ کا منہج، دیکھو ان کی پختگی، دیکھو ان کا ایمان، دیکھو ان کے جذبے، دیکھو اللہ پر یقین. کیا کہتے ہیں؟ وہ عورت انہیں ملی جو ان کی پرانی واقف تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی نے کہیں بھیجا. تو میرے بھائیوں مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ عورت آئی نا تو کہتی ہے آپ تو وہی ہو، آؤ ہم رات گزارتے ہیں. کہا خاموش ہو جا، چپ کر جا، میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور حرم الزنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الزنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے زنا کو ہم پر، میں قریب بھی نہیں جاؤں گا، دفع ہو جائے یہاں سے. جو یہاں بچے ہوئے ہیں نا، ان میں بھی اکثریت وہ ہے جنہیں اپرچونٹی نہیں ملی. جو یہاں بچے ہوئے ہیں انہیں اپرچونٹی نہیں ملی، موقع نہیں ملا. اور اگر انہیں بھی موقع مل جائے تو وہ بھی نہ چھوڑیں. لیکن یہ صحابہ کا کیا منہج ہے؟ کہا میرے نبی نے اسے حرام، چل بھاگ یہاں سے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کی عورتیں آپ کو بدکاری پر مائل کرنے کے لیے پیچھے بھاگتی ہیں، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں بھاگے، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، کتنے ہی دروازے تھے اس نے نا لاک کروا دیے تھے عزیز مصر کی بیوی نے. اتنے خوبصورت
کریم ابن الکریم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، لیکن تھا اللہ کا نبی پاک دامن. اللہ اکبر. پیچھے بھاگی. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. اللہ کی پناہ، بے شک میرا اللہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، بلا شبہ ظالم فلا نہیں پا سکتا. بھاگے، اللہ کی قسم بھاگے. اللہ نے سارے دروازے ہی کھول دیے. بدکاری سے بھاگ تو صحیح، اپنا ایمان محفوظ رکھ تو صحیح. ہاں، کسی لڑکی کا فون آ جائے، بڑے حاجی صاحب بھی اس کے ساتھ گپے لگانا شروع ہو جائیں گے. تف ہے ایسی سوچ پر. آج تو کسی کی بیٹی کے ساتھ یارانے لگاتا ہے، کل تیری بیوی بہن بھی کسی کے ساتھ یارانے لگاتی ہوگی. یہ سوچ بیدار کرنی ہے ہم نے اپنی سوسائٹی میں، ورنہ ایمنسٹی انٹرنیشنل تو کامیاب ہو چکی ہے. زنا تو ہو رہا ہے، شرابیں تو پی جا رہی ہیں، بدکاری تو ہو رہی ہے، محرم غیر محرم کا فرق تو ہم نے مٹا دیا، پردہ تو ہم نے ختم کر دیا. اب تھوڑا سا انہوں نے قانون پاس کروانا ہے اور کام سیدھا. بات درست ہے کہ غلط ہے؟ 90% تقریباً یہ حالت. لاہور اسلام آباد ہم جاتے ہیں، ہمارے کیمپ ہوتے ہیں، ہم وہاں کی حالتیں دیکھتے ہیں، واللہ یقین کریں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں گھوم رہا ہے بندہ. لباس کی تو حالت ہی بگڑ چکی. اللہ اکبر. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے لوگو، تم نے فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ ظاہری فحاشی ہو چاہے اندر کی باطنی فحاشی ہو. ظاہری تو ہوتا ہے نا اوپن بے حیائی، اور باطنی بے حیائی تیری رضائی، اس کے اندر تیرے پاس موبائل، انٹرنیٹ کا پیکج، تیری فنگر ٹپ، تیرے پاس سائٹس، پورن، گندگی، زنا، ساری رات تو دیکھے گا. اور کیا ہے؟ کیڑا کسی نو پتا ہے؟ اس نے بولنا ہے زبان بند. سورہ یاسین، تیرا ہاتھ بولے گا، تیری آنکھ بولے گی، تیرا کان بولے گا، تیرا پیر بولے گا. اللہ کو سب پتا ہے یہ تنہائیوں میں کیا کرتا تھا. یہ ہے وما بطن. اور ایک بندہ آئے گا، ڈھیر لگے ہوں گے اس کی نیکیوں کے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صدقے، زکاتیں، یہ وہ، لیکن اس کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. کیوں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ وہ ہے جو تنہائیوں میں تیری نافرمانی کرتا تھا. آپ کے پاس موبائل ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے جو بھی پکڑے انہوں کو لو جی بھائی، کوڈ نمبر، پھر آگے کوڈ نمبر، پھر اس سے آگے کوڈ نمبر، پھر اس سائٹ پہ کوڈ نمبر. یہ جو کوڈ نمبر لگانے والے یا لگانے والیاں ہیں نا، کوڈ نمبر میں ہی سارا چکر ہے. اللہ سے خوف کھائیں. اللہ کو سارے کوڈوں کا پتا ہے. اللہ تیرے دل میں پنپنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. یہ بے حیائی ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ غداری ہے، یہ تنہائیوں کا گناہ ہے، یہ گناہوں کو چاٹنے والا ہے، یہ نیکیوں کو چاٹنے والا ہے، گناہ لانے والا ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے. آخرت میں تیری ساری نیکیوں کو وائپ آف کر دے گا. اللہ کی پناہ طلب کریں، اپنے موبائل کو پازیٹیو، مثبت دین کے لیے استعمال کریں، دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کریں. لوگوں کو حدیث بھیجیں، قرآن کی آیت بھیجیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. پھر یہ تجھے جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے. یہ اصلاح کریں گے تو میرے بھائیوں ہمارا معاشرہ بچے گا. ایمنسٹی انٹرنیشنل تو سچی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے ہر گھر میں بھائی ایک گھر میں 10 سینمے کھلے ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں. پہلے تو ہمارے شہر میں 2 سینمے تھے، کچھ ذرا شریف گھر کا ہوتا تو وہ منہ کے اوپر نا رومال لپیٹ کے چھپ کے فلمیں دیکھنے جاتے تھے. اب کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. اس کی فنگر ٹپ کے اوپر لاکھوں فلمیں ہیں، ان سے 1000 گنا زیادہ بے حیائی والی. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اور میرے بھائیوں پھر دیکھ لیں یہ عورتیں جو ہے نا، یہ کیا کہتی ہیں؟ خامد کو کھانا کیوں پکا کر دیں، باپ کو کھانا کیوں بنا کر دیں، تم اپنا کھانا خود بناؤ. ابھی پرسوں کی تصویر ہے، یہ ہم نے تو بڑا پہلے کا دیکھا ہوا ہے. یورپ میں ایک نسل ہے، ان کو کہتے ہیں جپسیز. یہ نا جس طرح ادھر گگڑے نہیں ہوتے، یہ باہر ہی رہتے ہیں. اب ان میں ایک نیا خبط جنم لے چکا ہے کہ اللہ نے انہیں کیا بنایا؟ انسان.
انسان ہی بنایا نا اللہ نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بہتر ترین پیدا کیا ہے۔ اب کیا ہے، کتے اور کتیوں کو جو پٹے نہیں ڈالے جاتے، اب عورتیں وہاں کی وہ پٹے گلوں میں ڈال کر مرد نے پٹا پکڑا ہوا ہے اور عورت کتے کی طرح بھونک رہی ہے، یہ فریڈم ہے۔ انسان کو کتا بنا دو، کتوں کی طرح بھونکتی ہیں بازاروں میں اور سڑکوں میں اور منڈیوں میں۔ یہ چاہتے ہیں ہماری عورتوں کو بھی اسی طرح کیا جائے۔ لعنت ہے واللہ ایسی سوسائٹی پر۔ تیرا باپ جس نے جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا، تجھے پالنے کے لیے، تجھے پوسنے کے لیے محنتیں کی، تیرے لیے محنتیں کی، آج تو کہتا ہے، تو کہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ خامد کا کھانا نہیں بنانا، جی بھائی کے لیے پانی کا گلاس نہیں لانا، باپ کی خدمت نہیں کرنی، یہ کیا ہے جی؟ یہ غلامی ہے، یہ آپریشن ہے، یہ ظلم ہو گیا، یہ جی ریجڈنس ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جی یہ عورت آزاد ہے، اس کو ہم ایئر ہوسٹس، بس ہوسٹس بھرتی کروائیں گے۔ ہوتی ہیں نا جہازوں میں زنانیاں، کیا کرتی ہیں؟ تیرا دل، وہ مر رہی ہے، وہ جی رہی ہے، اس کا ابا مر گیا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اسے درد ہے، وہ حائضہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس نے جناب ہر خنزیر کے آگے، ہر کافر کے آگے، ہر یہودی کے آگے ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اپنا جسم پیش کرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے، اس کو آپ کو پانی چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، ابے کو کھانا نہیں کھلانا، باپ کو، خامند کو، بھائی کو کھانا نہیں کھلانا، اور جہاز کے اندر ہزاروں کو کھانا اور پانی پیش کرنا ہے، یہ آزادی ہے، اور باپ کو کھلانا غلامی ہے۔ یہ ہے گندا نظام ان کا۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ اوتھے 70-100 بندیاں نو کھانا ہی کھوا دی ہے نا، وہ جائز ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ اللہ سچا، اللہ کے نبی سچے، اللہ کا دین سچا، اللہ کی باتیں سچی، اللہ جو پردے کا نظام لے کے آیا وہ سچا۔ یہ باطل ہے، یہ یہودی، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ آپ کو اور ہم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں کیا کہتی ہیں؟ خامدوں کی جناب نافرمانی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے خامد یا کسی نوکر ملازم غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکاتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھو نا، ایک بندے کا اچھا خاصا رزق لگا ہوا ہے اور دوسرا جناب اس کو بھڑکاتا ہے اس کے خلاف۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ رائٹس تو اللہ نے دیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میرا جسم میری مرضی والے گندے پلید نعرے ہیں، عوام نے ان نعروں کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے۔ جہاں کہیں ایسا کوئی نظر آئے، مسلمانان پاکستان کو چاہیے کہ ان کو لتر ماریں اور ان کو وہاں سے بھگائیں۔ یہ سڑکوں کو گندا کر رہے ہیں، یہ ان ہواؤں کو، فضاؤں کو، جن کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے لیا تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر لیا تھا، یہ ان کو گندا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سوسائٹی کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حیا والا، ایمان والا اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه اما بعد۔
محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دین کی سمجھ عطا کی ہے اور مجھے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو کیا مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ میرا دوست، میرا ہمسایہ، میرا قریبی رشتہ دار، میرا کزن، میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ وہ بھی دین کے سیدھے راہ پر آ جائیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی اور میں اس سمجھ کو اپنے تک محدود کر کے قبر میں چلا جاؤں۔ ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا بنی اسرائیل میں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جب وہ فرشتے اس بستی پر عذاب بھیجنے کے لیے گئے تو فوری طور پر اللہ رب العالمین کے پاس واپس آئے اور کہا، یا رب العالمین، تیرا وعدہ ہے کہ جہاں کوئی ایک بھی اللہ کا فرما بردار بندہ ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا، مکمل یعنی کلی طور پر تو اس قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ تو وہاں تو ایک بہت نیک بزرگ ہے، اس کی کٹیا ہے، وہ اس میں عبادت کر رہا ہے، تیری فرما برداری کر رہا ہے، سجدے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا سب سے پہلے اس کو دو عذاب اور اس کے بعد اس بستی کو الٹ دو۔ وجہ یہ تھی کہ اسے دین کی سمجھ تھی، خود عمل کرتا تھا لیکن دین کی دعوت کو آگے نہیں پہنچاتا تھا، اپنے تک محدود، اصلاح نہیں، لوگوں کو نہیں بتانا، خیر کی دعوت نہیں پھیلانی۔ تو میرے بھائیوں، اگر میں سمجھ چکا تو میرا موٹر سائیکل خالی کیوں آئے مرکز میں؟ میں اپنے موٹر سائیکل پر اپنے دوست کو بٹھا کے لاؤں، جن کے ساتھ میں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں، جن کے ساتھ میں سفر پہ جاتا ہوں، جن کے ساتھ میں سیر سپاٹے کرتا ہوں، جن کے ساتھ میں جا کے کھانے کھاتا ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، آ یار جمعہ پڑھنے چلیں، وقت پر آئیں، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں، ہو سکتا ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے، ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس کی اصلاح ہو، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جتنا عمل وہ کرے گا اس کو اجر ملنا ہی ملنا ہے، آپ کو بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ بدل جائے، ہو سکتا ہے وہ شرک کرتا ہو، اللہ اس کو شرک سے توبہ کرنے کی توفیق بخش دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی کی وجہ سے اگر ہدایت کی راہ پر آ گیا، یہ اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ میرے بھائیوں اس وقت کا سب سے آج بھی بڑا قیمتی جانور ہے۔ یہ آپ کے جو اونٹ ہے نا میرے بھائیوں، ان سے 10 گنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آج بھی 2 لاکھ کا اونٹ ہے تو وہ 20 لاکھ کا ہوگا، سرخ اونٹ۔ اور آج کی گاڑیوں میں دیکھا جائے تو جو بڑی بڑی لیکسس اور بڑی گاڑیاں، 100 سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک بندہ اگر ہدایت پر آ جائے تو میری تھوڑی سی بات، میرا 1 روپے کا بیلنس، میرے چند منٹ، میرا واٹس ایپ کے اوپر کال کرنا، میرا اس کو SMS کرنا، رات کو کال کریں، یار کل ہم نے انشاءاللہ جانا ہے، دیکھیں پلان کرتے ہیں نا آپ پھرنے گھومنے کے لیے، تو اسے جمعے پر لے کر آئیں، وقت پر آئیں، وہ انشاءاللہ بات سنے گا۔ اور ہم یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جو انشاءاللہ 3 خطبہ جمعہ یہاں اس مرکز میں پڑھ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور خیر کی طرف لگا دے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اپنی بات کرنی ہی نہیں ہوتی، نہ ہماری کوئی بات ہے، ہم تو اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو شر ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا حل بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ سب وعدہ کریں، جب ہم نے نیا مرکز بنایا، واللہ میں انہی بندوں کو جانتا ہوں، 2 3 لوگ ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک بندہ مجھے ملا، کہتا ہے میں، وہ بزرگ تھے، وہ مجھے لے کے آتے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں آج بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ ورنہ کہتا ہے میں جس گمراہی کے اندر موجود تھا، اگر میں اس پہ مر جاتا تو شاید میری بخشش نہ ہوتی۔ لوگ بڑے بڑے گمراہیوں میں ہیں اور لوگوں تک دعوت ہی نہیں پہنچی، لوگوں تک پیغام ہی نہیں پہنچا، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے حق کیا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اگر خود سمجھتے ہیں خیر، تو انشاءاللہ اپنے دوست احباب رشتہ دار ان کو بھی لے کے آئیں، کریں گے جی انشاءاللہ یہ کوشش، اور وقت پر آئیں۔ دیکھیں یار،
جمعے کے دن مجھے ہوئی چھٹی مل گئی، اگر میں چھٹی والے دن خطیب کے ممبر سے پہ چڑھنے سے پہلے مسجد میں نہ آؤں اور ایک اونٹ ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا اجر نہ لے سکوں، میرے سے زیادہ بھی کوئی بدبخت ہے؟ میرے سے زیادہ بھی کوئی بدقسمت موجود ہے کہ جس نے بلا وجہ تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ایک اونٹ کی قربانی ضائع کر دی؟ اول وقت آنا، یہ فضیلتیں ہیں، یہ شریعت ہے۔ 1 گھنٹہ اللہ کو دیں، 1 گھنٹہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی خیر و برکات۔ دیکھیں آپ 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں گے تو جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں آپ نماز کی حالت میں ہیں، قرآن پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، آئیں اللہ کے گھر میں 2 سجدے کریں، 2 4 6 8 10 نوافل ادا کریں، یہ کام ہے کرنے والے۔ تو میں اپنے سب بھائیوں سے کہتا ہوں، دیکھیں نا ہمارا ایک حال فل ہے، اگر آپ ایک بندہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے، کل کو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو، اللہ اسے ہدایت دے دے، وہ پردہ شروع کر دے، وہ نماز پر آ جائے۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ سب احباب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں تک انشاءاللہ جو سنا ہے وہ بھی پہنچائیں گے اور انہیں اپنے ساتھ نماز کے لیے بھی لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ وہ رمضان آ رہا ہے، قرآن سنے گا، یہاں قرآن کی تفسیر سنے گا، اس مرکز میں انشاءاللہ فائدے اٹھائے گا۔ ہمارے بھی میرے بھائیوں اس کو بنانے کا، اس پر اتنی محنت کرنے کا انشاءاللہ اجر ملے گا اور انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آباد کرنا مسجدوں کو یہ ایمان والوں کا کردار ہے۔ تو انشاءاللہ خالی موٹر سائیکل، خالی گاڑی ہم نہیں لے کر آئیں گے، ہم اپنے ساتھ کسی کو بٹھا کر لائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم سیف اللہ خالد بھائی حافظہ اللہ، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، آج لاہور میں ان کا جنازہ ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ یہ یہاں بچہ پڑھتا ہے، ان کے چچا فوت ہوئے ہیں، ان کی بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے قریب سہیل بھائی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔